اور یقیناً غصہ پینا اور اگلوں کو معاف کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے بڑا دل جگرا چاہیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اتنی برداشت اور صبر پیدا کرے کہ وہ لوگوں کو پیار سے معاف کرنا سیکھ جائے اور غصے کو پی لے جب بھی وہ غصے کی سچویشن میں ہو۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں ان نیک بندوں کو جو کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پاس ہے صحیح بخاری کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو طاقتور انسان ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ اچھا پہلوان ہے یا بڑی کوئی ویٹ لفٹنگ وغیرہ کرتا ہے، بلکہ اصل میں طاقتور کون ہے؟ جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کو کنٹرول کر پائے، اصل میں طاقتور وہ ہے۔ اور اس سے مجھے ایک کافی عرصہ پہلے ایک فلم آئی تھی کراٹے کڈ کے نام سے، جس میں ایک مسٹر میاگی ہوتے ہیں جو بڑے گرینڈ ماسٹر ہوتے ہیں کراٹے کے، اور وہ کراٹے کڈ جو ہے ڈینیل اس کا نام ہوتا ہے، اس کو وہ مارشل آرٹ سکھاتے ہیں۔ اب جو مسٹر میاگی ہے نا، اب دیکھیں وہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی ہی از دا گرینڈ ماسٹر، ٹھیک ہے، آف کراٹے، اینڈ ان کا جو رویہ ہے نا وہ بہت ریلیکسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر وہ کہیں سڑک پہ چل رہے ہیں اور کوئی شخص ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ اس سے لڑائی نہیں کرنا چاہیں گے، وہ کہیں گے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ، آئی وانٹ ٹو اوائڈ دس کانفرنٹیشن، اینڈ ہی ول واک اوے آلدو ہی از اے کراٹے گرینڈ ماسٹر، اور وہ چاہیں تو اگلے کا وہیں پہ قیمہ بنا دیں اور اس کا جنازہ بھی پڑھ دیں وہاں پہ، لیکن وہ یہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس مقام پہ ہیں، اسٹرینگتھ کے اس مقام پہ ہیں کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ لیکن جو ڈینیل ان کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ ہوا ہے، حالانکہ 6 مہینے نہیں ہوئے اس کو ٹیچنگ مطلب سیکھتے ہوئے، لیکن وہ جو ہے اپنی مارشل آرٹس کی اسکل اگلوں پہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے اور بار بعد میں اس کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ دین بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو جو علماء ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں گزاری ہوتی ہیں دین پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، ان کے اندر نا ایک تحمل آ جاتا ہے، ان کے اندر ایک برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ عام طور پہ دین میں نئے نئے آتے ہیں وہ پھر لوگوں پہ جو ہے نا فتوے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سختی سے بھی پیش آتے ہیں، اور ان کا رویہ جو ہے وہ نارملی اگریسو ہو جاتا ہے۔ سو ہمیں جو ہے جتنا زیادہ آپ دین کا علم رکھتے ہیں، جتنا زیادہ آپ دین کا فہم رکھتے ہیں، جتنا زیادہ آپ دین کو پریکٹس کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اور ہمبل ہو جائیں اور آپ زیادہ کنٹرول میں آ جائیں اپنے جذبات کے، احساسات کے، فیلنگز اور ایموشنز کے۔ یو شوڈ بی مور ان کنٹرول آف یور سیلف۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وڈ سے کہ the greatest mastery that you can have in your life is to master yourself۔ یعنی کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ماسٹر شیف ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں ماسٹر انجینئر ہوں، میں ماسٹر آرکیٹیکٹ ہوں، میں ٹیلر ماسٹر ہوں، ٹھیک ہے نا، تو بڑے قسم کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ the greatest mastery that you can have is to master yourself۔ اپنے ایموشنز کو ماسٹر کرنا سیکھیں، not that your emotions are in control of you, no, you should be in control of your emotions۔ آپ کو اگر کوئی اریٹیشن ہو رہی ہے، آپ کو ریئلائز ہو اوکے آئی ایم فیلنگ اریٹیٹڈ، آئی نیڈ ٹو کنٹرول مائی سیلف۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی آپ کے، نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ مائی ایموشنز ڈکٹیٹ می، آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹرول مائی ایموشنز۔ سو یو ہیو ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ جہاں پہ آپ اپنے ایموشنز کو ماسٹر کرنا سیکھ لیں، اور یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ دس از دی ایسنس آف اسلام۔ یعنی اسلام کا اصل میں جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اپنے نفس پہ قابو کرنا، اپنے نفس کو قابو کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے۔ کوئی بہت بڑا فارمولا نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سا فارمولا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے نفس کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے ٹو ڈو لسٹ میں ہونا چاہیے۔ مطلب ہم جو اپنی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں نا کہ میں نے میرے پرسنل گولز کیا ہیں، میرے کریئر گولز کیا ہیں، میرے فیملی گولز کیا ہیں، تو اپنے جو اسپرچل یا فیتھ گولز ہیں اس میں یہ لکھیں کہ آئی نیڈ ٹو ماسٹر مائی ایموشنز، آئی نیڈ ٹو ماسٹر مائی سیلف، آئی نیڈ ٹو ماسٹر مائی اون نفس if I want to be successful in this life and the after life۔ تو اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو قابو کرنا ہوگا صحیح طریقے سے۔ تو یہی وہ میسٹری ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ طاقتور انسان اصل میں وہ نہیں ہوتا جو کہ بہت بڑا پہلوان ہے اور بہت بڑا ریسلر ہے، لیکن طاقتور اصل میں وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو قابو کر سکے۔